آپ کو آگاہ کریں، علی زیدی جو کہ وفاقی وزیر بحری امور ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی سندھ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ مختلف ہے، اور انہوں نے جو خود جے آئی ٹی لے کر آئے تھے اس کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے۔ علی زیدی کی جاری کردہ رپورٹ پر آئی ایس آئی، ایم آئی، رینجرز، آئی بی کے دستخط ہیں۔ سندھ حکومت نے جو جے آئی ٹی جاری کی اس پر 6 دستخط ہیں۔ میرے پاس جو جے آئی ٹی ہے اس پر اسپیشل برانچ سی آئی ڈی آفیسر کے دستخط نہیں، علی زیدی کا کہنا ہے۔ ساتھ ہی علی زیدی نے کہا کہ علی زیدی نے جو جے آئی ٹی شیئر کی ہے اس میں عزیر بلوچ کے دوستوں میں ذوالفقار مرزا، فریال تالپور، قادر پٹیل اور شرجیل میمن کے نام بھی سر فہرست ہیں۔ علی زیدی کی جانب سے جو جے آئی ٹی جاری کی گئی ہے اس کے مطابق عزیر بلوچ بچپن سے ہی پیپلز پارٹی سے منسلک رہے ہیں اور اس طرح تانے بانے بنتے ہیں۔ ساتھ ہی علی زیدی نے یہ بھی کہا کہ ضرب عضب کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، اور ضرب عضب کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، ان تک بھی ہاتھ جانے چاہیے، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ مجرم اور جرم کرانے والا دونوں جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور جو رپورٹ تھی جے آئی ٹی جو گزشتہ روز پیش کی گئی تھی اس میں 35 صفحات تھے۔ علی زیدی صاحب نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں 43 صفحات ہیں، اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ اس وقت میرے پاس ہے، اور آبویسلی اس کے اندر جو نکات ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے، اور خاص طور پر فرینڈز کے حوالے سے جس طرح سے کہا گیا کہ گزشتہ روز جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر قیادت تھی ان کے نام نہیں تھے، لیکن اس جے آئی ٹی میں وہ نام موجود ہیں، وہ نام آپ کے گوش گزار میں کیے دیتا ہوں۔ اور علی زیدی کے مطابق یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں جو نام ہے سر فہرست وہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا، جو کہ سابق وزیر داخلہ سندھ رہ چکے ہیں۔ دوسرا نام ہے فریال تالپور صاحبہ کا، جو کہ ہمشیرہ ہیں آصف علی زرداری صاحب کی۔ اس کے بعد عبد القادر پٹیل کا نام اس میں شامل ہے، جن کے حوالے سے جے آئی ٹی میں کہا گیا تھا، اور خاص طور پر اس جے آئی ٹی میں لکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے ان کے کہنے پر عزیر جان بلوچ نے لوگوں کو اغوا کیا اور قتل کیا۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے ڈاکٹر نثار مرائی کا۔ نثار مرائی کے حوالے سے چیئرمین فشریز تھے، اور ان کے حوالے سے ایک الگ سے جے آئی ٹی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے یوسف بلوچ کا، شرجیل انعام میمن کا جو کہ اس وقت ایم پی اے ہیں اور سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی اے ثانیہ مرزا کا نام بھی اس جے آئی ٹی میں موجود ہے۔ اور جو جے آئی ٹی علی زیدی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 6 میں پولیٹیکل ایفیلیشن کیا رہی عزیر بلوچ کی، اس حوالے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ فیملی آف ایکیوزڈ واز affiliated with پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ایکیوزڈ ہیز ریمینڈ پارٹ آف پیپلز پارٹی سنس ہز چائلڈہڈ، یعنی کہ بچپن سے ہی عزیر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 2008 میں آفٹر کلنگ آف رحمان ڈکیت ڈیورنگ پولیس انکاؤنٹر عزیر بلوچ ٹوک اوور ہز گینگ اینڈ لانچڈ پیپلز امن کمیٹی، جس سے انکاری رہی پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن سب جانتے ہیں کہ پیپلز امن کمیٹی کی سرپرستی کون کرتا رہا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس جے آئی ٹی میں کہ کنٹینیوڈ ہز کرمنل ایکٹیویٹیز اینڈ گینگ وار ان لیاری اگینسٹ ارشد پپو اینڈ غفار ذکری گروپ. Besides, his gangster activities also continues against MQM target killer. آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ، نثار مرائی، اویس مظفر ٹپی and ذوالفقار مرزا were the key figures in Pakistan People's Party who supported Uzair Baloch with arms and finances on the direction of آصف علی زرداری. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے اس پولیٹیکل ایفیلیشن کے جو پورا پیرا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی ہدایت پر ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ آرمز اور فائنینس بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور اس میں عبد القادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ، نثار مرائی اور ذوالفقار مرزا کے ساتھ ساتھ اویس مظفر ٹپی یہ کی فگرز تھے جو ہدایات دیتے تھے، اور ڈائریکٹ ہدایت جو ہے وہ آصف علی زرداری سے آتی تھی۔ آفٹر ریزگنیشن آف ذوالفقار مرزا فرام ہوم منسٹری، differences erupted between People's Party and People's Committee, but same were settled by Sharjeel Memon and Uwais Muzaffar Tappi. یہ بھی بتایا گیا ہے before general election 2013 Uzair Baloch forced Pakistan People's Party to grant party tickets to candidates of his choice, which party obliged, hence current MNA MPA are of Uzair Baloch choice. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے جو لیاری میں جو ٹکٹ دیے وہ عزیر بلوچ کی خواہش پر دیے گئے، جو جے آئی ٹی علی زیدی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سو کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ایکیوز کی جانب سے جو کی گئی ہیں اس میں پولیس بھی انوالو تھی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایکیوز ڈسکلوز دیٹ ان the year 2010 CCPO Karachi Wasim Ahmed made a telephone call to accused and told him to come at the house of SSP Farooq Awan for meeting.
accused went to see him at SSP فاروق اوان's house. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ارشد پپو گروپ are involved in target killing, kidnapping, for ransom theft, robbery and extortion in لیاری. تو کس طریقے سے یہ تمام تر پولیٹیکل ایفیلیشن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور اس میں ڈائریکٹلی آصف علی زرداری کا نام مینشن کیا گیا ہے. جی بالکل, اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اور یہ علی زیدی صاحب کی جو JIT رپورٹ ہے, اور اس کے اندر ڈیٹیلز آف ایتھنک کلنگز آن ڈائریکشن آف پیپلز پارٹی پولیٹیکل لیڈرشپ, یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے کہنے پر جو لسانی بنیادوں پر کلنگ ہوئی, اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں. ایکیوزڈ یعنی کہ عزیر جان بلوچ ڈسکلوز دیٹ ان 2010 یعنی کہ 2010 میں قادر پٹیل's coordinator ایدھی امین was killed by activist of ethnic group on the cover of fight between various groups of لیاری gang war. یعنی کہ قادر پٹیل صاحب کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں اس وقت, ان کے کوارڈینیٹر کا قتل کیا گیا تھا لیاری گینگ وار کے کور کے دوران. An ethnic group started targeting Baloch, in which Qadir Patel directed the accused to target 2 workers of opponents on account of 1 killing of Baloch. یعنی کہ ایک اگر بلوچ مارا جائے تو اس کے بدلے میں 2 لوگوں کو قتل کرنے کی ڈائریکشن دی گئی تھی قادر پٹیل صاحب کی جانب سے, according to this JIT issued by علی زیدی صاحب. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ in 2010 Senator Yusuf Baloch of People's Party also conveyed message of Asif Ali Zardari by saying that Bada Sahab is really pleased on target killing of opponents. یعنی کہ یہ پیغام دیا گیا. بڑے صاحب کون تھے؟ اس JIT رپورٹ کے مطابق جو تذکرہ کیا گیا اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے خوشی کا اظہار کیا, اور یہ خوشی کا اظہار اور یہ میسج کنوے کیا گیا یوسف بلوچ صاحب کی جانب سے, اور اس میسج میں یہ پیغام دیا گیا عزیر جان بلوچ کو کہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اس پر بڑے صاحب بہت خوش ہیں, اور یہ وہ پارٹس ہیں اس JIT کے جو کہ سندھ حکومت کی جاری کردہ JIT میں نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ خوشی کی لہر پہنچی, عزیر جان بلوچ نے خوش ہو کر جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھا اس کو مزید تیز کر دیا اور ایکسیلریٹ کر دیا, اور اس کے بعد اپنے گینگسٹرز کو آرڈر کیا کہ اب مزید جو اوپوننٹس ہیں, جو مخالف گروہ کے لوگ ہیں, جو لسانی بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ تھی اس کے سلسلے کو تیز کیا جائے, اور اس کی ڈیٹیلز بھی اس JIT میں شامل ہیں. بالکل, اور اس JIT میں جو کہ علی زیدی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں اور اہم انکشافات ہیں, اور یہ وہ انکشافات ہیں جو سندھ حکومت کی جاری کردہ JIT میں مسنگ ہے, موجود نہیں ہے, اور اس میں 2 سائن بھی مسنگ ہے اسپیشل برانچ کے اور CID کے. آپ کو بتائیں کہ اس میں رول آف پولیٹیکل فگرز یعنی کہ MPAs, MNAs ان سپورٹنگ کرمنل ایکٹیویٹیز آف دا اکیوز, یعنی کہ عزیر بلوچ کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز تھی اس میں MNA اور MPA کے کیا کردار رہے. رول آف آصف علی زرداری اینڈ فریال تالپور, اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا جو ہیڈ منی تھا عزیر بلوچ کا, اس کو کس طریقے سے ہٹایا کیا گیا. Accused disclosed that in 2012 during Liari operation by SSP Chaudhry Hassan, Sindh government had announced head money of accused and his gangster on account of encounter with police. Accused met on the direction of Senator Yusuf Baloch with CM Sindh Syed Qaim Ali Shah, Faryal Talpur, along with Habib Hassan, Master Khurshid, Umair Lassi, Maulana Abdul Majid Sarbazi اور Shahid MCB for cancellation of head money notification of accused and his gangster. After 20 days یعنی 20 دن کے بعد Senator Yusuf confirmed accused that not only notification has been cancelled but cases where state is party have been withdrawn by the government on the direction of Faryal Talpur and Asif Ali Zardari. Copy of head money notification is attached. یعنی کہ 20 دنوں کے اندر جو ہیڈ منی تھی عزیر بلوچ کی وہ بھی ہٹا دی گئی, اور باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کی ہدایت پر, آصف علی زرداری کی ہدایت پر, فریال تالپور کی ہدایت پر یہ تمام کیسز کینسل کیے گئے, ہیڈ منی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا. تو اس طریقے سے براہ راست سپورٹ دی جاتی رہی ہے عزیر بلوچ کو. obtaining party tickets of Pakistan People's Party, the accused disclosed یعنی کہ عزیر بلوچ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ in the year 2013 جب الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن سے پہلے, he was in contact with فریال تالپور, یعنی کہ ان کا فریال تالپور سے رابطہ تھا سینیٹر یوسف بلوچ کے تھرو فار MPA اور MNA کے ٹکٹس کے لیے وہ ارینج کیے گئے تھے فریال تالپور کی جانب سے ان پہ فیور آف شاہ جہاں بلوچ, جاوید ناگوری, عبداللہ بلوچ اینڈ ثانیہ ناز. ان لوگوں کو یہ پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے تھے. آرڈر اگینسٹ ایتھنک گروپ, accused disclosed that in the year 2013 after general election once قائم علی شاہ جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے took oath of CM accused یعنی کہ عزیر بلوچ کو انوائٹ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ڈنر تھا آدم چوک پر, جس میں فریال تالپور, قائم علی شاہ جو کہ CM تھے, سینیٹر یوسف بلوچ, MPA جاوید ناگوری, MPA ثانیہ مرزا, شرمیلا فاروقی,
Deputy Speaker Sindh Assembly Shaila Raza and Jalil, Minister Sindh, participated. Faryal Talpur tasked accused that Liari should continue to be the part or fort of Pakistan People's Party, and if opponents threaten it, they be kept at gun point. یعنی کہ عزیر بلوچ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی فریال تالپور کی جانب سے کہ لیاری اب آپ کی ذمہ داری ہے اور اسے آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی بنا کر رکھنا ہے، پیپلز پارٹی کا قلعہ بنا کر رکھنا ہے، اور اگر مخالفین آتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے اسلحے کے زور پر نمٹنا ہے۔ یہ انکشافات علی زیدی کی جے آئی ٹی میں ہیں۔ جی بالکل، اور جے آئی ٹی کے حوالے سے جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب جے آئی ٹی جو ہے علی زیدی صاحب نے جو پروڈیوس کی ہے اس کے مطابق جو سندھ گورنمنٹ کی جاری کی گئی تھی اور جس کو متنازع قرار دے چکے ہیں نبیل گبول بھی، یعنی کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مسنگ ہیں اور وہ مسنگ چیزیں ہم آپ تک بیان کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ یاد رہے کہ یہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی تھی۔ 2017 میں مطالبہ کیا گیا تھا علی زیدی صاحب کی جانب سے کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس جاری کی جائیں، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں قومی سلامتی کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم اس لیے جے آئی ٹی جاری نہیں کر سکتے، جس کے بعد جو سربہ ہموہر رپورٹس تھیں وہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ آپ یہ رپورٹس کو جاری کریں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹس تو سامنے آ گئی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ میں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو کہ اس کا تذکرہ ہے۔ کچھ نکات ہیں ہم آپ کو آگے پڑھ کے سناتے ہیں، اور جہاں پر آپ نے ٹارگٹ کلنگ کی بات سنی، لسانی بنیادوں پر کلنگ کی بات سنی، اب قادر پٹیل صاحب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں لینڈ گریبنگ کی، یہ کہ نہیں کہ لینڈ گریبنگ کے زمینوں کے ہتھیاروں کے معاملے میں قادر پٹیل صاحب کا کیا کردار رہا۔ تو اس کے اندر یہ جو علی زیدی صاحب کی پروڈیوس کردہ جے آئی ٹی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ illegal leasing of land accused disclosed، یعنی کہ عزیر جان بلوچ نے ڈسکلوز کیا کہ that in the year 2012 قادر پٹیل grabbed government land at Hawksbay Road and prepared its fake documents and backdates 99 years lease، یعنی کہ ہاکسبے روڈ پر جو زمین تھی وہ انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد اس کے جو جعلی دستاویزات تھے یعنی کہ 99 سال کی لیز کے وہ تیار کیے۔ قادر پٹیل was constructing boundary wall on said land which was obstructed by Shiraz Comrade. Qadir Patel requested the accused for the assistance which was provided and accused was paid Rs 50 lakh by قادر پٹیل، یعنی کہ وہاں پر یہ کہ ایک تو زمین ہتھیائی گئی، اس کے بعد اس کے 99 سالہ لیز کے ڈاکیومنٹس بنائے گئے، اس کے بعد شیراز کامریڈ کی جانب سے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی جانب سے جب کام روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد قادر پٹیل نے اس کو مدد کا کہا، یعنی کہ عزیر جان بلوچ کو مدد کا کہا، اور اس کے بعد شیراز کامریڈ کو 50 لاکھ روپے دیے گئے جس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد مواج گوٹ کی زمین کا تذکرہ ہے، یعنی کہ لکھا جا رہا ہے کہ accused disclosed that، accused یعنی کہ جب بھی میں accused کا لفظ استعمال کروں گا تو آپ سمجھیں جے آئی ٹی کے مطابق عزیر جان بلوچ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو عزیر جان بلوچ نے ڈسکلوز کیا کہ that one officer namely Abdul-Haq grabbed 2 acres of government land but Qadir Patel got issued 99 years lease in favor of his friend Habib Jokio and who failed to take possession from Abdul-Haq. Qadir Patel contacted the accused to intervene for possession and which was done by the accused and he was paid 28 lakhs. یعنی کہ یہ رقوم جو ہے وہ ادا کی جاتی رہیں کہ کس طریقے سے عبدالحق جو شخص تھا جو سرکاری گورنمنٹ آفیسر تھا اور اس کے بعد اس کی جانب سے جب زمین پر ہتھیانے کی کوشش گئی، قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر قادر پٹیل نے مدد حاصل کی عزیر جان بلوچ کی، اور عزیر جان بلوچ نے جو اپنی سروسز پرووائڈ کی جس بھی طریقے سے وہ زمین خالی کرائی تو اس کے عوض اس کو 28 لاکھ روپے دیے گئے۔ اب اس کے بعد تذکرہ کیا گیا لینڈ گریبنگ نیئر بائی پاس، ناردرن بائی پاس، تو اس کے بعد ایکیوز ڈسکلوز دیٹ ون اقبال نیازی ریزیڈنٹ آف بہار کالونی لیاری لینڈ گریبر اینڈ ٹرانسپورٹر، یعنی کہ یہ شخص جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اقبال نیازی، یہ بھی لینڈ گریبر بھی ہے، ٹرانسپورٹر بھی ہے، واز ہیونگ انلیگل پوزیشن آف سم گورنمنٹ لینڈ نیئر ناردرن بائی پاس against whom Qadir Patel tasked the accused to compel Iqbal Niazi to vacate the land, on which accused told Niazi that Qadir Patel has got 99 years lease papers and you should quit. Qadir Patel paid Rs 50 lakhs to Iqbal Niazi as compensation and 30 lakhs to the accused for the possession of that land. یعنی کہ وہ جو زمین تھی وہ ہتھیائی گئی تھی جس کے 99 سالہ لیز کے پرانے ڈاکیومنٹس اور جعلی ڈاکیومنٹس تیار کیے گئے تھے، تو وہ اقبال نیازی جو کہ بہار کالونی لیاری کا رہائشی تھا اور لینڈ گریبر بھی تھا، اس نے جب قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد قادر پٹیل نے ایکیوزڈ یعنی کہ عزیر جان بلوچ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ زمین خالی کرواؤ، جس کے اوپر اس نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ سرکاری زمین ہے اور قادر پٹیل کے پاس اس کا پوزیشن بھی ہے 99 سال کا، اور پھر اس کے بنا پر پیسے دیے گئے
اور 50 لاکھ اقبال نیازی کو ایز کمپنسیشن دیے گئے اس زمین کو چھوڑنے کے, اور اس کے بعد 30 لاکھ جو ہے وہ عزیر جان بلوچ کو دیے گئے جو اس کی سروسز اس نے پرووائڈ کی. اس کے بعد آگے آ گیا لینڈ گریبنگ آف گورنمنٹ لینڈ نیئر 500 کوارٹرز ماڑی پور. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جے آئی ٹی میں وہ تذکرہ ہے چیزوں کا جو کہ گورنمنٹ کی, سندھ گورنمنٹ کی جاری کردہ جے آئی ٹی جو کہ گزشتہ روز جاری کی گئی تھی, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ the accused disclosed that Qadir Patel was constructing boundary wall on his grabbed land and he tasked the accused that Liari gangsters should not interrupt in his construction work, for which Qadir Patel time to time paid total of Rs 60 lakh ایز ایکسٹورشن. یعنی کہ جو زمین پہ قبضے کی بات ہو رہی ہے تو وہ زمین جو کہ ان کے قبضے میں تھی قادر پٹیل صاحب کی, اس کے اوپر وہ باؤنڈری وال بنوا رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے عزیر جان بلوچ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لیاری گینگ وار کے جو کارندے یہاں پر انٹروین کریں, تو اس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ان کو بھتہ دیتے رہے, جس کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ تقریباً 60 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. بالکل. اور جو علی زیدی کی جانب سے جاری کردہ جے آئی ٹی ہے اور اس میں جو نام مسنگ ہے, جو 6 نام انہوں نے بتایا, ذوالفقار مرزا, فریال تالپور, قادر پٹیل, نثار مرائی, یوسف بلوچ, شرجیل میمن, ان کے حوالے سے اس جے آئی ٹی میں ڈیٹیل بھی موجود ہیں. اور یہ دعویٰ علی زیدی کا کہ آصف علی زرداری, فریال تالپور کا بھی ذکر ہے, وہ اس جے آئی ٹی سے جو کہ علی زیدی نے جاری کی ہے ثابت ہوتا ہے. اب اس میں سینیٹر یوسف بلوچ کا کیا کردار رہا اس کا ذکر کر لیتے ہیں. The accused disclosed that in 2010 he met Yusuf Baloch for the first time when he came with Qadir Patel at his home after Zulfikar Mirza resigned. Yusuf Baloch was tasked by Zardari that accused should not join any party but to continue with Pakistan People's Party. Yusuf Baloch was close friend of Asif Ali Zardari and he was acting as coordinator between the accused and Asif Ali Zardari for different tasks. یعنی مختلف ٹاسک دیے جاتے تھے عزیر بلوچ کو, اور اس میں کوارڈینیٹر کا کردار یوسف بلوچ ادا کرتے تھے اور ہدایات آتی تھیں آصف علی زرداری سے. The accused disclosed that in general election 2013, Senator Yusuf Baloch arranged 1 National Assembly ticket and 2 Provincial Assembly ticket Pakistan People's Party through Asif Ali Zardari, on which Shahjahan Baloch, Javed Nagori and Sania Nas contested election. یعنی کہ آصف علی زرداری کی ہدایت پر ان لوگوں کو یہ ٹکٹس جاری کیے گئے تھے. The accused disclosed that in 2012 he was annoyed with Pakistan People's Party leadership. Various political parties including MQM, PTI and PMLN contacted the accused to join their party. Asif Ali Zardari and Faryal Talpur sent messages through Yusuf Baloch not to leave People's Party and allotted 500 vacancies of grade 1 to 14 in Sindh government, details of which is under. یعنی کہ آصف علی زرداری اور ان سے ناراضگی ہوئی اور ڈیفرنٹ پارٹیز نے جب رابطہ کیا تو میسج بھجوایا گیا کہ آپ ہمیں نہ چھوڑیں, ہم آپ کو اس میں سہولت دیں گے اور نوکریاں بھی دلوائیں گے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو کہ اویس مظفر ٹپی کے حوالے سے ہے کہ the accused disclosed that he is in contact with Uwais Muzaffar Tappi, who was a close man of Asif Ali Zardari, running the affairs of Pakistan People's Party government in Sindh, as CM Sindh Qaim Ali Shah was just a token CM Ali Shah, اور Uwais Muzaffar Tappi used to contact him for provision of armed persons or for land grabbing and illegal occupation of private properties. یعنی کس طریقے سے قبضے کیے جاتے تھے, کن کی ہدایت پر, یہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہیں.